ناظرین السلام علیکم، میں ہوں نذیر لغاری اور آج ایک انوکھے عجیب بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کریں گے۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں، اور امریکہ کا یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ 19ویں صدی میں امریکہ میں باقاعدہ خانہ جنگی ہوئی اس بات پر کہ غلام داری نظام کو ختم کیا جائے یا اسے باقی رکھا جائے، اور جو ریاستیں غلامانہ نظام کو رکھنا چاہتی تھیں انہوں نے امریکہ کو توڑ کر اپنے لیے الگ ریاست بنا لی تھی اور اپنے لیے الگ ملک بنا لیا تھا، اور وہ تقسیم ہو گیا تھا۔ امریکن 1860-61 کے قریب جو ہے وہ عملاً ٹوٹ چکا تھا، دو حصوں میں بانٹ گیا تھا۔ ایک کنفیڈریشن تھی اور ایک امریکہ تھا، اور دو حصوں میں بانٹ گیا تھا۔ دونوں الگ الگ صدر بھی ہو گئے تھے ابراہیم لنکن کے علاوہ، اور وہ جو ساؤتھ کا علاقہ ہے امریکہ کا، وہ ساؤتھ امریکہ نہیں، لیٹن امریکہ نہیں، بلکہ امریکہ کا ہی آدھا جو ساؤتھ ہے وہ الگ ہو گیا تھا اور کنفیڈریشن بنا لی تھی اس نے، اور باقی امریکہ نے ایک جنگ لڑ کر اور اس پر فتح پا کر اور غلامان نظام کو جڑ سے اکھاڑنے کے بعد امریکہ کو دوبارہ ایک کیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کیا تھا، وہ سیاہ فام آبادی کو ایک 3 صدیوں تک باقاعدگی سے افریقہ سے لایا گیا، اور یہاں پر لیٹن امریکہ کے اور امریکہ کے درمیان جو کریبین سی کا علاقہ ہے، یہاں منڈیاں لگتی تھیں اور غلاموں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اور یہ سیاہ فام غلام باقاعدہ ملکیت کے طور پر، باقاعدہ ایک کمیڈیٹی کے طور پر، باقاعدہ جس طرح سے جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اسی طرح سے انسانوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ اچھا، ہم کیوں ذکر کریں اس بات کا؟ آج تک یہ صورتحال ہے کہ جب امریکن کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بلیک امریکن کو جب ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ انسان ہے، انسانی شکل جیسا ہے، انسان کی طرح گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کا رحم نہیں کیا جاتا ہے جب اس کے خلاف اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ہم بالکل ایک ہفتہ قبل، یعنی پیر 27 جون کو جو واقعہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ ایک نوجوان اپنی گاڑی میں جا رہا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس نے ٹریفک کی خلاف ورزی کی۔ ہم نے اسے اشارہ کیا، ہم نے روکنے کو کہا، اس نے گاڑی نہیں روکی، ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ ہم تعاقب کرتے ہوئے یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید اس کے پاس اسلحہ موجود ہے۔ وہ نوجوان جب ہجوم میں پہنچ گیا تو وہاں اس نے گاڑی روک دی۔ گاڑی روک کر وہ گاڑی سے اترا۔ گاڑی سے جب اترا تو اس کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ وہ پارکنگ ایریا کی طرف بھاگا، پیچھے سے پولیس نے گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ 90 راؤنڈ فائر کیے گئے، 90 گولیاں چلائی گئیں اس ایک لڑکے پر، جو 25 سال کا نوجوان گاڑی سے نکل کر مجمع اس کی طرف بھاگا ہے پارکنگ ایریا کی طرف، اس پر 90 گولیاں چلائی گئیں اور اس کے جسم پر 60 راؤنڈ لگنے کے نشانات موجود ہیں۔ 60 گولیاں، یعنی اس کا جسم چھلنی کر دیا گیا۔ اور آج پولیس نے ایک ہفتے کے بعد اس کی فوٹیج جاری کی ہے، اور وہ اتنی بے دردی سے، بے رحمی سے اس کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ اس کو مارتے ہوئے کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور پولیس نے فوٹیج جاری کرنے کے بعد جو ہے یہ ساری کہانی بنائی ہے کہ جناب اس کے پاس تو اس کی گاڑی میں اسلحہ موجود تھا۔ بھئی کیا وہ ایسی گن تھی جو کسی کو مار سکتی؟ وہ کیا صورتحال تھی؟ وہ اصلی تھی، نقلی تھی؟ ابھی تک کوئی چیز سامنے نہیں آئی ہے۔ لیکن جب وہ اترا ہے تو اس کے ہاتھ میں گن نہیں تھی، وہ تو خالی ہاتھ تھا، نہتھا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اس سے پہلے کے جو واقعات ہوئے ہیں، یہ 9 اگست 2014 کو ایک 18 سال کے سیاہ فام نوجوان کو محض اس لیے قتل کر دیا گیا کہ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے سگار کا ایک پیکٹ چوری کیا ہے۔ سگار کا ایک پیکٹ چوری کرنے پر اگر وہ کسی کے کسٹڈی میں آ گیا ہے تو آپ انویسٹیگیٹ کریں، ٹرائل کریں، پھر اس کے بعد جو سزا بنتی ہے وہ دیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اس کا قتل کر دیں؟ اچھا، اور آگے یہ جو واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے 2021 میں، اپریل 2021 میں، کہ ایک پولیس افسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام
ایرک گارنر کو قتل کیا گیا، اور قتل کرنے سے پہلے باقاعدہ اس کو پکڑا گیا، جس طرح ریسلر ایک دوسرے ریسلر کو پکڑتا ہے، اس کا باقاعدہ گلا دبایا جا رہا تھا، اس کے گرد جو ہیڈ لاک لگایا گیا، اور اس نے 11 مرتبہ کہا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا ہے، میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں۔ 11 مرتبہ اس نے کہا ہے کہ میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، اس کے بعد اس کو مار دیا گیا۔ تو امریکہ میں اس طرح کے واقعات سوال اٹھاتے ہیں کہ اب ساری دنیا میں بات کرتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں کہ انسانوں کے حقوق کی پاسداری ہونی چاہیے۔ آپ پوری دنیا کے انسانوں کے حقوق کے پاسبان بنے ہوئے ساری دنیا کو اس سے بات کرتے ہیں، لوگوں کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹ کا پوری پاسداری کی جانی چاہیے۔ آپ جا کر، آپ کی حکومتیں جا کر دنیا کو یہ سبق سکھاتے ہیں کہ جناب فلاں علاقے میں، افغانستان میں یہ ہو رہا ہے، بھائی انسانی حقوق خلاف ورزی ہو رہی ہے، عراق میں انسانی حقوق خلاف ورزی ہو رہی ہے، ایون پاکستان میں خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں جاتے ہیں یہ کہتے ہیں، اس کہانی کو لے کر چلتے ہیں کہ جناب انسانی حقوق خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ امریکہ کیا کرتا ہے؟ امریکی ریاست کیا کرتی ہے؟ امریکی پولیس کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اتنے جن واقعات کا میں نے ذکر کیا ہے، کیا ان واقعات کے بعد آپ نے کبھی ایسا کیا کہ جناب لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ کس طرح سے آپ نے کوئی عبرتناک سزا دی ہے؟ پھر امریکہ میں ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔ جب اس سے پہلے ایرک گارنر کا واقعہ ہوا تھا تو پورے امریکہ میں ایک پورا ماحول ایسا بن گیا تھا احتجاج کا کہ پھر سفید فام کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ پولیس کے مظالم کے خلاف سفید فام کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ وہاں کے لوگوں کا ایک وسیع القلبی ہے کہ وہاں کے جو سفید فام لوگ ہیں وہ بھی بلیک فام کے جو بلیک لوگ ہیں، سیاہ فام لوگ ہیں، ان کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ لیکن ریاست جو ہے وہ اپنا عمل وہی کرتی ہے جو دنیا بھر میں ریاستیں کرتی ہیں، رuthless، ہینیس اور شفاقانہ طرز عمل ہوتا ہے کہ ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ انسان ایک مچھلی کو بچانے کے لیے آپ کی کوششیں دکھاتے ہیں، پوری لائیو چل رہا ہوتا ہے کہ جناب مچھلی کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، فلاں جانور کو بچانے کے لیے پوری امریکہ لگتا ہے کہ پوری ریاست لگ گئی ہے کہ اس جانور کو بچانا ہے، بیچارہ سردی میں ہے، گرمی میں ہے، کس موسم میں ہے، کہاں ہے، اس کس حالت میں ہے، اور اس جانور کو ہم نے بچانا ہے، اور دنیا پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ جناب کتنا رحم دل یہ حکومت ہے کہ کس طرح بچانے کے لیے جو ہے، جانوروں کو بچانے کے لیے، فلاں معمولی سے جانور کو بچانے کے لیے کتنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اور انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ انسان ذات کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان انسانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جن کا رنگ آپ کے رنگ سے مختلف ہے، جب آپ کے ہاتھ میں آتے ہیں تو آپ بے رحم ہو جاتے ہیں، آپ شفاق ہو جاتے ہیں، آپ بے دردی سے قتل کر ڈالتے ہیں۔ 60 گولیاں چلانا ایک نہتے نوجوان پر، اور اس کو صرف جو ہے ایک ہی چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے کہ اس کو زندہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو نوجوان جے واکر تھا، اس کے اوپر پولیس کے 8 اہلکار اندھا دھند ایک آدمی کو ٹارگٹ کر کے فائرنگ کر رہے ہیں، اور 5 اور پولیسکار اس تماشے کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ فوٹیج جو دکھایا گیا ہے، اور 5 اہلکار دیکھ رہے ہیں سب کچھ ہوتا ہوا کہ کس طرح سے ایک آدمی کو 8 دیگر اہلکار جو ہیں وہ ٹارگٹ کر کے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جو 90 فائر کیے، 90 راؤنڈ فائر کیے، 90 گولیاں چلائی ہیں، ان میں سے 60 گولیاں اس نوجوان کے جسم میں جا کر لگی ہیں، جے واکر کے۔ تو امریکہ کو دنیا میں انسانی حقوق کا علمبردار بنتے ہوئے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ خود امریکہ کے اندر آپ نے جو ماضی میں کیا وہ بھی شرمناک تھا، اور جس طرح سے آپ نے ریڈ انڈینز کا صفایا کیا اس سرزمین سے وہ بھی شرمناک تھا، لیکن اب جو کچھ آپ کرتے ہیں سیاہ فام کے لیے وہ بھی افسوسناک نہیں ہوتا ہے، وہ افسوسناک کے ساتھ شرمناک بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔